زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ زندگی صرف 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن زندگی تمہارے حق میں ہو تو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہاری مخالف ہو تو اس دن صبر کرنا۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، لیکن صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گی اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ عورتوں کی عقلیں ان کے جمال میں ہیں اور مردوں کا جمال ان کی عقلوں میں۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ ان کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان کبھی پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں کھاتا، بلکہ یہ چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہی تو سمجھ لینا کہ وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو ایک خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کی قدر و منزلت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس شخص کی دشمن نہ ہو اور سب دوست ہوں، اس جیسا کوئی منافق نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق بات کہتا ہے۔ آنسوؤں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر شے سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ جب تمہارے پاس رزق تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو تو فوراً سمجھ لینا کہ یہ کسی کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر مت جانو، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور تم سے سب کچھ واپس بھی لے سکتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ 11 قسم کی عورتیں بے وفا ہوتی ہیں، اور ایسی عورتوں کو بیکار اور بری عورتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ نمبر 1، بے پردہ عورت۔ جو عورت پردہ نہیں کر سکتی وہ اپنے شوہر کی وفادار نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، نافرمان عورت۔ جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرے اس سے بھی وفا کی امید رکھنا بیکار ہے۔ نمبر 3، بد زبان عورت۔ ایسی عورت جس کا اپنی زبان پر قابو نہ ہو، اس سے بھی وفا کی امید نہ رکھی جائے۔ نمبر 4، بالوں کو کھلا چھوڑنے والی عورت۔ ایسی عورت جو اپنی بالوں کی نمائش کرتی ہو وہ بھی بے وفائی کی مرتکب ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، وہ عورت جو خود کو بہت زیادہ عقل مند اور اپنی خاندان کے لوگوں کو کمتر سمجھتی ہے، وہ بھی بری عورتوں میں سے ایک ہے اور اس سے بھی وفا کی امید نہ رکھی جائے۔ نمبر 6، وہ عورت جو بہت زیادہ بولتی ہے، صرف اپنی ہی سناتی ہے، دوسروں کی نہیں سنتی، یہ بھی بری عورتوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 7، وہ عورت جو بہت زیادہ سوتی ہے، جسے اپنی نیند سے پیارا کوئی اور کام نہیں، یہ بھی بری عورتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ نمبر 8، چیخ چیخ کر بولنے والی عورت۔ ایسی عورت جو اونچا بولتی ہو اور اس کی آوازیں دور دور تک جاتی ہوں، یہ بھی ایک بیکار اور بری عورت ہے۔ نمبر 9، وہ عورت جو انتہائی باریک لباس پہنتی ہو اور اپنے جسم کی نمائش کرتی ہو، یہ عورت بھی بے وفائی سے داغدار ہو سکتی ہے۔ نمبر 10، ایسی عورت جو اپنے شوہر اور خاندان کی پیٹھ پیچھے برائی کرتی ہو، ایسی عورت سے بھی وفا کی امید رکھنا فضول ہے۔ نمبر 11، وہ عورت جو گھومنے پھرنے کی عادی ہو، گھر سے زیادہ وقت بازاروں کا چکر لگانے میں گزارتی ہو، یہ بھی بے وفائی کی مرتکب ہو سکتی ہے۔